بندش کا کانسیپٹ بہت عجیب ہے ہمارے معاشرے میں. انفیکٹ مجھے جب یہ سوال آتا ہے نا بندش کا، بڑا سننے کو ملتا ہے، جی شادی نہیں ہو رہی بندش کرائی ہوئی کسی نے، بزنس نہیں چل رہا بندش کرائی ہوئی کسی نے، رشتے آ رہے تھے اچانک آنا بند ہو گئے بندش کرائی ہوئی کسی نے، ریجیکشن بہت ہو رہی ہے بندش ہے، ہر بات پہ بندش ہے. تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ بندش کا واحد کانسیپٹ جو مجھے پتہ ہے، آپ کریکٹ بھی کیجیے گا جتنا میرا علم ہے، بندش کا واحد کانسیپٹ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی چیز اگر ہمیں نہیں پہنچتی، یا ہمارا رزق ڈیلے ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ والے کانسیپٹ کو تو میں مانتا ہوں کہ چلو بندش اس سینس میں ہے کہ کوئی چیز رک گئی، پہنچنی تھی لیکن رک گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یا تمہاری اپنی کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک غلیظ گندا جادوگر کو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ملنی تھی لیکن وہ اس نے روک دی، اس پہ تو میں بلیو نہیں رکھتا. یہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے؟ علی بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ ایسا سوال کرتے ہیں یا ایسا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بھی بندش کی وجہ سے رک گئی، میرا رشتہ بھی بندش کی وجہ سے رک گیا. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. صحیح. ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں، یہاں کوئی دکھ نہیں ملنا چاہیے. صحیح. دیکھیں ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹینشن، سارے سکون تو ہمیں جنت میں ملیں گے. صحیح. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صحیح ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی آپ کو علی بھائی ملا ہے جو قید خانے میں رہ کے وہ کہ میں بڑا مطمئن تھا وہاں؟ صحیح. قید خانہ جیسا بھی ہو وہاں سکون سارا نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں آنی چاہیے، جیسے کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے تو جنات پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور علاج کرنے والے بھی جنات پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا، جب علاج کرنے والے جنات پہ ڈالتے ہیں تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے تو نہیں کیا، یہ پیر صاحب میرا نام لگائی جا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن پہ شیاطین نے نہیں کیا ہوتا، جادو نہیں ہوا ہوتا، لیکن عامل حضرات ان کو کہہ کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں. چلیں شادی کے حوالے سے بات کر لیں یا بزنس کے حوالے سے کر لیں. شادی سب سے پہلے، میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. صحیح. علی بھائی سب سے پہلے تو بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں. کیا ہے جی، بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اچھا ڈاکٹر بن گئی، اب اس کے بعد 3 سال اور پڑھانا ہے عثمان بھائی، 4 سال اور پڑھانا ہے. وہی بیٹی جس کے چھوٹی عمر میں بہت اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے ریجیکٹ کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ رشتے، وہی اسی لڑکی کا رشتہ مل ہی نہیں رہا ہوتا. 20 کیس ہے میرے پاس ایسے، آپ ملنا چاہیں. صحیح. پہلے ان کے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، اب جادو کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان تو یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو تو فوری شادی کریں اس کی. صحیح. اب یہ ہماری بات سن کے یوتھ تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلے ہمارے حق میں بات ہو رہی. دیکھیں شادی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہے. اچھا